بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. معزز طلباء اور طالبات، جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ ہم العقیدۃ الواسطیہ عقیدے کی ایک بہت ہی اہم کتاب پڑھ رہے ہیں عقیدے کے موضوع میں، اور بات ہماری چل رہی تھی کہ اللہ رب العالمین کا مطلب قرآن یہ اللہ کا کلام ہے یا پھر مخلوق ہے. تو اہل سنت والجماعت کا جو عقیدہ ہے وہ یہ ہے کہ قرآن اللہ رب العالمین کا کلام ہے، منزل من اللہ ہے، وہ مخلوق نہیں ہے. قرآن اسی سے شروع ہوا اور اسی کی طرف لوٹ کر جائے گا. تو بات ہماری چل رہی تھی قرآن منزل من اللہ ہے، قرآن اللہ رب العالمین کی جانب سے نازل ہوا. اس سلسلے میں شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے بہت ساری آیتیں ذکر کی ہیں. آج ہم پڑھنے جا رہے ہیں انشاءاللہ سورۃ النحل کی آیتیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. وَإِذَا بَدَّلْنَا آيَةً مَّكَانَ آيَةٍ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُنَزِّلُ قَالُوا إِنَّمَا أَنتَ مُفْتَرٍ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين. سورة النحل کی یہ آیتیں ہیں. وَإِذَا بَدَّلْنَا آيَةً مَّكَانَ آيَةٍ واللہ اعلم بما ينزل قالوا انما انت مفتر. اس آیت کریمہ کا ترجمہ ویسے آپ لوگ جانتی ہیں، پھر بھی میں آپ لوگوں کو بتا دوں کہ وَإِذَا بَدَّلْنَا آيَةً مَّكَانَ آيَةٍ، جب ہم بدلنا چاہتے ہیں ایک آیت کو بدل کر اس کی جگہ دوسری آیت، وَإِذَا بَدَّلْنَا آيَةً مَّكَانَ آيَةٍ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُنَزِّلُ، اللہ رب العالمین جو نازل کرتا ہے وہ اچھی طرح جانتا ہے. قالوا انما انت مفتر، لیکن اہل مکہ مشرکین کے متعلق کہا گیا وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں کہتے ہیں کہ تم مفتر ہو، تم کذاب ہو. تو آئیے ذرا سا مختصر سی اس آیت کی شرح میں آپ کے سامنے رکھ دوں، اور جبکہ اس میں جو شاہد ہے وہ واللہ اعلم بما ينزل، بس یہ شاہد ہے. لیکن اس آیت کا جو سبب نزول ہے، اس آیت کا سبب نزول وہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کو آیت کریمہ نازل کرتا، صحابہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس پر عمل کرتے، اور کچھ مدت کے بعد اس آیت کو منسوخ کر دیا جاتا. تو مشرکین مکہ یا کفار مکہ یہ کہتے تھے، قریش مکہ یا مشرکین مکہ یہ کہتے تھے واللہ ما محمد الا يسخر من اصحابه يأمرهم اليوم بأمر ويأتيهم غدا بما هو اهون عليهم منه. تو کہتے ہیں کہ ارے اللہ کی قسم یہ محمد نہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ مذاق کرتا ہے، دیکھو آج کسی بات کا حکم دیتا ہے اور کل پھر اس سے آسان کوئی معاملہ لے کر آتا ہے، کوئی آسان بات لے کر آتا ہے. تو اللہ رب العالمین نے یہ آیت کریمہ نازل فرمائی، جیسا کہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے ذکر کیا ہے. یہ آیت کریمہ دراصل اس آیت کی طرح ہے جو اللہ رب العالمین نے سورۃ البقرہ میں ارشاد فرمایا ما ننسخ من آیت او ننسها نأتي بخير او ننسها او ننسأها نأتي بخير منها او مثلها ألم تعلم ان الله على كل شيء قدير ألم تعلم ان الله. تو اسی آیت کریمہ کی طرح یہ آیت کریمہ بھی ہے جس میں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ ہم جس آیت کو بھی منسوخ کرتے ہیں ما ننسخ من آیت او ننسها، یا ہم اس کو بھلا دیتے ہیں نأتي بخير منها او مثلها، تو ہم اس سے بہتر یا اس جیسی آیت ثواب میں اس جیسی آیت یا اس جیسا حکم ہم نازل کرتے ہیں. یہاں اس آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے ناسخ اور منسوخ کے متعلق بتایا کہ ہم بعض آیتوں کو منسوخ کر دیتے ہیں، بعض آیتوں کو بعض احکام کو منسوخ کر دیتے ہیں. اس آیت کریمہ کے سبب نزول میں بھی مفسرین نے یہی ذکر کیا ہے کہ جب تحویل قبلہ کی آیت کریمہ نازل ہوئی، تحویل قبلہ سے متعلق جب آیت کریمہ نازل ہوئی تو اس وقت بھی سب لوگوں نے کہا کہ ان محمدا يحل لاصحابه اذا شاء ويحرم عليه اذا شاء فنزلت هذه الايه کہ دیکھو محمد اپنے ساتھیوں کے لیے جو جن چیزوں کو چاہتا ہے حلال کر لیتا ہے،
اور جن چیزوں کو چاہتا ہے حرام کر لیتا ہے. تو اس وقت یہ آیت کریمہ نازل ہوئی جیسا کہ بہت سارے مفسرین رحمہم اللہ نے کہا. تو ما ننسخ من آیت، لیکن یہ نسخ ہے کیا؟ اس کے اصل معنی ہے کیا؟ نسخ کے اصل معنی ہے کیا؟ نسخ عربی زبان میں نسخ کہتے ہیں ابطال شیء واقامت آخر مقامہ، واقامت شیء آخر مقامہ، ایک چیز کو باطل کر دینا اور اس کی جگہ دوسری چیز لانا، اس کو کہتے ہیں عربی زبان میں نسخ. جیسے کہ عرب لوگ کہتے ہیں نسخت الشمس الظل، یعنی سورج کا وہاں سے ہٹ جانا اور پھر اس جگہ پر سائے کا آ جانا. جب سورج چلا جاتا ہے تو اس کی جگہ پر سائے لے لیتا ہے تو سایہ آ جاتا ہے. تو عرب لوگ کہتے ہیں کہ نسخت الشمس الظل. لیکن یہاں پر شریعت میں نسخ کسے کہتے ہیں؟ جو اللہ رب العالمین نے جو تبدیلی کی بات کی ہے وَإِذَا بَدَّلْنَا آیَةً مَكَانَ آیَةٍ، تو یہ جو تبدیلی ہے یہ نسخ ہے. اصل میں یہ اصل میں نسخ ہے. تو نسخ عربی میں کہتے کس کو ہے؟ لفظی معنی تو میں نے آپ کو بتا دی، یعنی تبدیل. جیسے اللہ نے اس آیت میں کہا سورۃ النحل کی وَإِذَا بَدَّلْنَا آیَةً مَكَانَ آیَةٍ، اور سورۃ البقرہ میں اللہ رب العالمین نے کہا کہ مَا نَنسَخْ مِنْ آیَةٍ أَوْ نُنْسِهَا. سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 106 سے لے کر 107 اگر آپ پڑھیں گے تو وہاں بھی نسخ کے احکام آپ کو معلوم ہوں گے کہ اللہ رب العالمین آیتوں کو ایک جگہ سے، مطلب ایک آیت کو اس کی جگہ سے بدل کر دوسری آیت لاتے ہیں. تو کیا مطلب ہے اس کا؟ اس نسخ کا کیا مطلب ہے یہ میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں. حالانکہ یہ عقیدے سے اس کا تعلق نہیں ہے، لیکن چونکہ لفظ آ گیا ہے تو آپ لوگ یہ نہ سمجھ جائیں کہ پتہ نہیں یہ کیا مطلب ہے، اللہ تعالیٰ جب چاہے کچھ بھی بدل دیتے ہیں یا اللہ کے رسول بدل دیتے تھے. تو کیا مطلب ہے؟ کیونکہ ناسخ منسوخ کے احکامات بڑے اہمیت کے حامل ہیں تفسیر کے موضوع میں، تو اس کا علم بھی آپ لوگوں کو ہونا چاہیے. کبھی کبھی ان کتابوں سے ہٹ کر بھی الگ سے ذرا مطالعہ کیا کریں آپ لوگ اچھی کتابوں کا. تو نسخ لغہ میں جیسا میں نے کہا کہ ابطال شیء واقامت شیء آخر مقامہ یا مکانہ، کہ ایک چیز کو ہٹا کر دوسری چیز کو اسی جگہ پر لانا یا رکھنا. لیکن شریعت میں نسخ کسے کہا گیا؟ شریعت میں نسخ کسے کہا گیا؟ اس میں 3 اقوال ہیں مفسرین کے. پہلا قول ہے رفع اللفظ والحکم، کہ رفع اللفظ والحکم، کہ اللہ رب العالمین اس لفظ کو ہی اٹھا لیتے ہیں، حکم کو بھی اٹھا لیتے ہیں اور لفظ کو بھی، یعنی آیت کو ہی وہاں سے ہٹا دیتے ہیں. اذا بدلنا آیۃ مکان آیۃ، ایک آیت کو ہی وہاں سے ہٹا دیں گے اور اس کا حکم بھی بدل جائے گا. ایک قول یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے جو کہا. دوسرا قول یہ ہے تبدیل الآیت بغیرها، کہ ایک آیت کو بدل دیتے ہیں لیکن اس کی جگہ پر دوسری آیت کو لاتے ہیں. پہلے قول میں یہ ہے کہ وہ حکم ہی ہٹا دیتے ہیں، ختم. دوسرے میں یہ ہے کہ اس جگہ پر کچھ دوسرا لاتے ہیں. مثال کے طور پر قبلے کا حکم تھا، پہلے نماز پڑھنے کے لیے بیت المقدس قبلہ تھا، ہمارا حکم دیا گیا. اس کے بعد مسلمانوں کا قبلہ بدل کر کے وہاں سے کعبۃ اللہ کی طرف پھیرا گیا. اور تیسرا قول ہے کہ رفع الحکم مع بقاء اللفظ، رفع الحکم مع بقاء اللفظ، کہ لفظ تو باقی رہے گا لیکن حکم اس سے نکال دیا جائے گا، حکم وہاں سے منسوخ کر دیا جائے گا. جیسا کہ بہت ساری آیتیں ہیں، اگر آپ شادی شدہ کے زنا کے احکامات بھی پڑھیں گے تو وہاں بھی مفسرین کہتے ہیں کہ جو آیت ہے کہ فَجْلِدُوهُمْ 80 جلدہ، فَجْلِدُوهُمْ 80 جلدہ والی جو آیت ہے کہ 80 کوڑے ان کو مارے جائیں گے زنا کرنے والے مرد یا عورت کو، تو کہا گیا کہ یہ حکم منسوخ ہے. تو اس طرح کے قرآن میں بہت ساری آیتیں آپ کو ملیں گی کہ آیتیں باقی ہیں لیکن حکم منسوخ کر دیا گیا. تو یہ تینوں مطلب بیان کیے گئے ہیں وَإِذَا بَدَّلْنَا آیَةً مَكَانَ آیَةٍ. تو مَا نَنْسَخْ مِنْ آیَةٍ أَوْ نُنْسِهَا، اللہ کہتا ہے کہ ہم جس آیت کو منسوخ کرتے ہیں یا ہم اس کو ننسیہا کا کیا ترجمہ کرتے ہیں اردو والے؟ میں نے اردو کا ترجمہ نہیں پڑھا، آپ لوگ ماشاءاللہ پڑھتے بھی ہیں پڑھاتے بھی ہیں، تو بتائیں ذرا سا مجھے کیا ترجمہ کرتے ہیں اور ننسیہا کا؟ جی شاہ صاحب بھلا دیتے ہیں ہم اسے. ہاں، ہم اسے بلا دیتے ہیں کا ترجمہ، ہم اسے بلا دیتے ہیں کا ترجمہ کرتے ہیں نا. اچھا، جبکہ یہاں پر بہت سارے مفسرین نے کہا کہ ننسیہا سے مراد یہاں پر نؤخرها، نؤخرها کے معنی،
नुअखिरुहा। और इसी लिए इब्न कसीर रहमहुल्लाह ने इस आयत को पढ़ा है मा नंसख मिन आयतिन। हम लोग किस तरह पढ़ते हैं? मा नंसख मिन आयतिन औ नुनसिहा पढ़ते हैं ना, अंसा युनसी से औ नुनसिहा पढ़ते हैं। इब्न कसीर रहमहुल्लाह ने पढ़ा इसको औ नंसअहा, और कहा कि ये नसीआ से है, नसीआ से नहीं है बल्कि ये नसीआ। और आप लोगों ने अगर फिक्र में बुयूं के अहकामात पढ़े हो या पढ़ने वाले हो तो आप लोग पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। अन्नसीअतु फिल बै', अन्नसीअतु फिल बै' कहते हैं कि तिजारत में मुअख्खर करना, तिजारत में ताखीर करने को, पैसा वगैरह जो बाद में देते हैं या माल बाद में देते हैं तो उसको नसीअतु फिल बै' कहते हैं। तो यहाँ पर मुफस्सिरीन ने जो माना किया है वो भुलाने का माना नहीं किया। अक्सर मुफस्सिरीन ने माना इसका नुअख्खिरुहा का किया है कि हम उसको मुअख्खर करते हैं। अब मुअख्खर के क्या माने हैं? मुफस्सिरीन ने उसके भी 3 माने जिक्र किए हैं। मा नंसख मिन आयतिन औ नुनसिहा नअति बिखैरिन मिनहा औ मिथलिहा। तो नुनसिहा नुअख्खिरुहा, तो क्या मुअख्खर करते हैं? कहा नुअख्खिरुहा अन नस्खि फला नंसखुहा, कहते हैं कि हम उसको मनसूख नहीं करते, हम मनसूख करने को मुअख्खर कर देते हैं। तवज्जो दें, मा नंसख मिन आयतिन औ नुनसिहा यानी औ नुअख्खिरुहा अन नस्खि यानी फला नंसखुहा, हम अभी उसको मनसूख नहीं करते। जब हम मनसूख करने का इरादा करते हैं तो हम बाद में उसको मनसूख करते हैं, मुअख्खर कर देते हैं, मुअख्खर कर देते हैं उसको, यानी उसको पोस्टपोन कर देते हैं जी। या फिर मा नंसख मिन आयतिन औ नुनसिहा, नुनसिहा के माने हैं नुअख्खिरु इंज़ालहा, नुअख्खिरु इंज़ालहा, हम किसी आयत को मनसूख करना चाहते हैं तो फिर उस आयत को मनसूख करते हैं और उसकी जगह पर दूसरी आयत को हम बाद में नाजिल करते हैं। मा नंसख मिन आयतिन औ नुनसिहा, नुनसिहा यानी नुअख्खिरु नस्खहा, कि हम मनसूख तो करना चाहते हैं लेकिन उसको मुअख्खर कर देते हैं। या फिर उसकी जगह पर हम दूसरा हुक्म जो नाजिल करना चाहते हैं हम उसको मुअख्खर करते हैं, नुअख्खिरु इंज़ालहा। तीसरे माने ये कहे गए कि नुअख्खिरुहा अनिल अमली बिहा, कि उस पर अमल करने को हम मुअख्खर कर देते हैं। अभी अमल मत करें, अभी ये हुक्म तो नाजिल हो गया है लेकिन वक्त आने पर उस पर अमल किया जाएगा, ये मतलब होता है औ नुनसिहा। इस तरह के मुफस्सिरीन ने 3 माने इसके बयान किए गए हैं। अच्छा, बाज़ कुर्रा ने मा नंसख मिन आयतिन औ नुनसिहा, नुनसिहा को बाद में पढ़ा तुनसिहा, तुनसिहा इस तरह पढ़ा। बाद में पढ़ा मा नंसख मिन आयतिन औ तंसहा यानी बिता मफ्तूहातिन व नून औ तन बिल व नून साकिना। इस तरह से भी बाद मुफस्सिरीन ने, बाज़ कुर्रा ने पढ़ा है। खैर, हम लोग कहीं और चले गए। तो असल हमारी आयत है वइज़ा बद्दलना आयतन मकान आया। जैसा कि मैंने कहा कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जब अहकामात को नाजिल किया और फिर एक हुक्म नाजिल होता फिर उसके बाद एक दूसरा हुक्म नाजिल होता, तो महल मक्का देखकर, मुशरिकीन मक्का देखकर ये कहते ये देखो मोहम्मद अपने साथियों के साथ मजाक कर रहा है। तो मा नंसख मिन आयतिन औ नुनसिहा, इसी माने की ये आयतें करीमा भी है। ठीक है, ये मुझे समझाने के लिए आपको इतना टाइम लगा। तो वइज़ा बद्दलना आयतन का माना यहाँ पर नसखना आयतन बि आयतिन है। वइज़ा बद्दलना आयतन मकान आया का क्या माना है? नसखना आयतन बि आयतिन, इम्मा नंसखुल हुक्म वत्तिलावा औ नंसखुल हुक्म मअ बक़ाइ तिलावा। दोनों बातें हो सकती हैं, या तो हम हुक्म को और उस आयत की तिलावत को दोनों को मनसूख कर देते हैं, या फिर हम हुक्म को मनसूख कर देते हैं, उस आयत करीमा को हम बाकी रखते हैं। तो वइज़ा बद्दलना आयतन मकान आया, अल्लाह ताला ने उसके बाद कहा वल्लाहु अअलमु बिमा युनज़्ज़िल। ये शाहिद है कि कुरान मुनज़्ज़ल मिन अल्लाह है, कुरान ये अल्लाह की जानिब से मुनज़्ज़ल है, और जो मुनज़्ज़ल है वो मखलूक नहीं है। तो ये शाहिद है। असल में आज के दर्स से मुतालिक जो बात है वो ये है, वल्लाहु अअलमु बिमा युनज़्ज़िल।
تو یہاں پر مفسرین نے بعد میں کہا بما ينزل قرآن، بعد نے کہا کہ بما ينزل من ناسخ ومنسوخ، کہ اللہ رب العالمین زیادہ بہتر جانتا ہے جو وہ نازل کر رہا ہے، جو اس نے منسوخ کر دیا اس کو بھی، اور نسخ کرنے والا جو حکم ہے اس کو بھی اللہ رب العالمین بہتر جانتا ہے، یہ اس کی شرح ہے۔ واللہ اعلم بما ينزل، ينزل بھی پڑھا گیا اس کو، اور واللہ اعلم بما ينزل بھی پڑھا گیا، واللہ اعلم بما ينزل بھی پڑھا گیا، اور واللہ اعلم بما ينزل بھی پڑھا گیا۔ اور ظاہر سی بات ہے کہ اللہ رب العالمین انسانی مصالح کو زیادہ بہتر جانتا ہے، وہ ہمارا خالق ہے، وہ ہمارا خالق ہے، وہ زیادہ بہتر طور پر انسانی مصلحتوں کو، انسانی مصالح کو جانتا ہے، اس کو پتا ہے کہ کب کیا حکم دینا ہے، اس کو پتا ہے کہ انسان کو اس نے کتنی طاقت دی ہے، اسی لیے وہ کہتا ہے کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها والا ما آتاها۔ لیکن یہ مشرکین کہتے، قالوا یعنی مشرکین مکہ یا قریش مکہ یہ کہتے ہیں انما انت مفتر۔ عجیب بات ہے دیکھیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت ملنے سے پہلے یہی قوم آپ کو کہتی ہے کہ انت الصادق الامین، اور نبوت ملنے کے بعد یہی قوم کہتی ہے کہ انت مفتر، یعنی انت مفتر یہ تو کذاب ہے، تو جھوٹا ہے، تو من گھڑت باتیں بنانے والا ہے، اپنی طرف سے تو بنانے والا ہے۔ اور قالوا انما انت مفتر، اور اللہ کہتا ہے کہ بل اکثرهم لا يعلمون، اکثر لوگ نہیں جانتے۔ کیا نہیں جانتے اکثر لوگ؟ دو باتیں یہاں بھی، واللہ اعلم بما ينزل قالوا انما انت مفتر بل اکثرهم لا يعلمون ان الله لا يعلمون ان الله انزل، یہ لوگ نہیں جانتے ہیں کہ اللہ ہی نے نازل کیا ہے، قرآن کو اللہ نے نازل کیا ہے۔ یا دوسرا معنی مفسرین نے یہ بھی ذکر کیا، واللہ اعلم بما ينزل قالوا انما انت مفتر بل اکثرهم لا يعلمون، دو باتیں، کیا نہیں جانتے ہیں وہ؟ لا يعلمون ان الله انزل، پہلی بات، وكذلك لا يعلمون فائدة النسخ، اللہ نے اس آیت کریمہ کو کیوں بدلا ہے، اس کے حکم کو کیوں بدلا ہے، اس آیت کی جگہ پر دوسری آیت کو کیوں نازل کیا ہے، اس حکم کی جگہ دوسرے حکم کو کیوں نازل کیا ہے، یا اس آیت کو باقی رکھ کر حکم کو کیوں اٹھا لیا ہے، یہ اللہ بہتر جانتا ہے، ہمیں نہیں پتا۔ اب یہ بات دل میں آ رہی ہوگی آپ لوگوں کے، میرے دل میں بھی آئی تھی، فوراً سے اللہ نے خود جواب دے دیا کہ واللہ اعلم بما ينزل، سوچنے کی ضرورت نہیں ہے کہ کیوں اللہ نے حکم اٹھا لیا، کیوں اللہ نے آیتوں کو منسوخ کیا، کیوں اللہ رب العالمین نے یہ حکم کو اٹھا لیا اور آیت کو باقی رکھا۔ اللہ نے اس کا جواب دیا اور کہا کہ وہ جانتا ہے بہتر کہ کیوں اللہ رب العالمین اس کا فائدہ کیا ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے فرمایا قل نزل روح القدس، یہ بھی شاہد ہے، آج کے درس سے متعلق یہ بھی شاہد ہے کہ قل نزلہ روح القدس، روح القدس، قل نزلہ روح القدس، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ اس کو نازل کیا ہے روح القدس نے۔ روح القدس کون ہے؟ جبرائیل علیہ السلام ہے۔ روح القدس جبرائیل علیہ السلام ہیں، ان کی پاکیزگی اور طہارت کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے روح القدس کا نام دیا، اور روح اللہ رب العالمین نے اس نام سے سورۃ القدر میں بھی اللہ رب العالمین نے جبرائیل علیہ السلام کو اس لقب سے نوازا، کہا انا انزلناه في ليلة القدر وما ادراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من الف تنزل الملائكة والروح، تو جبرائیل علیہ السلام کو روح کہا گیا اور قدس کہا گیا یہاں پر ان کی پاکیزگی اور طہارت کی وجہ سے، اور دوسری جگہ پر ان کو رسول کریم بھی کہا گیا ان کی کرامات اور بزرگی کی وجہ سے جبرائیل علیہ السلام کو۔ قل نزلہ روح القدس من ربک، دیکھیں من ربک، من ربک، من رب العالمین بھی نہیں کہا، یہ ربوبیت خاصہ ہے جیسا کہ ابن عثیمین رحمہ اللہ ذکر کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نبیوں کی خاص تربیت کرتا ہے۔ اس ٹاپک پر کتاب التوحید میں بات ہو چکی ہے ہماری کہ ربوبیت کے اقسام ہیں، ربوبیت عامہ ہے، ربوبیت خاصہ ہے۔ نبیوں کے ساتھ جو ربوبیت ہوتی ہے وہ ربوبیت خاصہ ہے،
تو اللہ رب العالمین نے یہاں پر کہا قل نزلہ روح القدس من ربک، من ربک، یعنی یہ اللہ رب العالمین کے جانب سے. ہم نے کہا اہل سنت والجماعت کا عقیدہ کیا ہے؟ القرآن منہ بدأ، یا قرآن اسی سے ہے، جیسا کہ اللہ نے یہاں بھی کہا نزلہ روح القدس من ربک، من ربک یعنی من کلامہ. پھر کہا قل نزلہ روح القدس من ربک بالحق، بالحق، جیسا کہ اللہ نے فرمایا وبالحق انزلناہ وبالحق نزل، کہ حق کے ساتھ ہم نے قرآن کو نازل کیا ہے. اور یہاں پر اللہ نے کہا قل نزلہ روح القدس من ربک بالحق، بالحق کے معنی مفسر ذکر کرتے ہیں کہ بالامر الصحیح، بالامر الصحیح. اللہ رب العالمین نے یہاں بھی اپنی اضافت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کی اور کہا کہ یہ قرآن یہ اللہ رب العالمین کی جانب سے نازل ہو رہا ہے. اس کے بعد آگے اللہ نے کہا قل نزل روح القدس من ربک بالحق لیثبت الذین آمنوا، لیثبت الذین آمنوا. کیوں؟ قرآن کے نزول کے بے شمار فوائد ہیں، قرآن کے نزول کے بے شمار فوائد ہیں، قرآن کی آیتوں کے بے شمار فوائد ہیں، لیکن ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ لیثبت الذین آمنوا، جو ایمان لائے وہ ثابت قدم ہو جائے، جو ایمان لائے ان کا ایمان پختہ ہو جائے، جو ایمان لاتے ہیں قرآن پر ان کا یقین مضبوط ہو جائے، جو اللہ رب العالمین نے یہاں پر ذکر کیا لیثبت الذین آمنوا، یہ ایک فائدہ ذکر کیا. اس کے بعد کہا وہدی، ہدا، قرآن ہدایت بھی ہے، وہ ہدا. اس کے بعد کہا وہدی وبشری، قرآن بشارت ہے، قرآن بشارت ہے. لیثبت الذین آمنوا، قرآن ایمان میں ثبات کا سبب ہے. قرآن پر ایمان، قرآن پر ایمان، ہمارے ایمان میں ہمارا ایمان ثابت قدم رہے گا قرآن پر ایمان لانے سے. تو مطلب یہ ہے کہ قرآن پر ایمان ہماری استقامت کا سبب ہے. نمبر 2، قرآن پر ایمان ہماری ہدایت کا ذریعہ ہے، قرآن پر ایمان ہماری ہدایت کا ذریعہ ہے. اور نمبر 3 وبشری، قرآن پر ایمان ہمارے لیے بشارت کا ذریعہ ہے. ہمارے لیے کیا بشارت ہے؟ ابن عثیمین رحمہ اللہ نے بڑی پیاری بات یہاں پر ذکر کی کہ قل نزل روح القدس من ربک بالحق لیثبت الذین آمنوا وہدی وبشری، وہدی وبشری للمسلمین. اللہ رب العالمین نے کہا کہ بشارت یہاں پر جنت کی بشارت ہے، زندگی میں یعنی دنیا اور آخرت میں آسانیوں اور بھلائیوں کی بشارت ہے، جیسا کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى، بشارت دی اللہ نے. فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى، یہ خوشخبری ہے ان لوگوں کے لیے جو اللہ رب العالمین کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، اللہ رب العالمین کی نافرمانی پر ملنے والے عقاب سے ڈرتے ہیں اور اللہ رب العالمین کے اطاعت کرتے ہیں اور کتاب و سنت کی تصدیق کرتے ہیں، ان کے لیے خوشخبری ہے قرآن. فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى، فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى. اس کے بعد جیسے برے لوگ کام کرتے ہیں تو ان کے لیے بری خبر ہے. تو یہاں پر ابن عثیمین رحمہ اللہ نے بڑی پیاری بات کہی وَهُدًى وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ کی شرح کرتے ہوئے کہا کہ فَإِذَا رَأَيْتَ مِن نَفْسِكَ أَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ قَدْ مَنَّ عَلَيْكَ بِالْهِدَايَةِ والتوفیق والعمل الصالح ومحبت الخیر واہل الخیر فابشر. کہا کہ اگر تم یہ دیکھو کہ اللہ رب العالمین نے تمہیں ہدایت عطا کی ہے، نیکیوں کی تمہیں توفیق مل رہی ہے، عمل صالح کی تمہیں توفیق مل رہی ہے، اچھے کاموں سے اچھے کاموں کی طرف آپ کا دل مائل ہو رہا ہے، عمل خیر سے محبت آپ کے دل میں پیدا ہو رہی ہے، اور اسی طرح اہل خیر سے آپ کے دل میں محبت پیدا ہو رہی ہے، تو خوش ہو جائیں. آپ کے لیے خوشخبری ہے، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ آپ اہل بشارت میں سے ہیں، اس بات کی دلیل ہے کہ آپ اہل یسر میں سے ہیں، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ آپ اہل سعادت میں سے ہیں، کیونکہ اللہ رب العالمین نے کہا وَهُدًى وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ، وَهُدًى وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ. یہ للمسلمین، یہ کون ہوتے ہیں للمسلمین؟ جو ہدایت کو، جو اللہ کتاب و سنت پر ایمان لاتے ہیں، قرآن پر ایمان لاتے ہیں،
کون ہوتے ہیں مسلمین جن کو عمل خیر کی توفیق نصیب ہوتی ہے؟ کون ہوتے ہیں مسلمین جو قرآن سے محبت کرتے ہیں، اہل قرآن سے محبت کرتے ہیں؟ ان کے لیے اللہ کہتا ہے کہ قرآن ان کے لیے بشارت کا ذریعہ ہے۔ تو اگر ہمیں نیکی کے توفیق ہوتی ہے تو ہمیں اس بات کو لے کر خوشی منانی چاہیے۔ اسی لیے کہا اللہ رب العالمین نے قل بفضل اللہ وبذلک فلیفرحوا، کہ قرآن کے فضل ہے، قرآن سے خوشی منائیں۔ جہاں ہم دنیا کی بہت ساری چیزوں کو رکھ کر خوشیاں مناتے ہیں، نہیں، بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے فرمایا وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ إِنَّمَا يُعَلِّمُهُ بَشَرٌ۔ ہم جانتے ہیں لوگ کیا کہتے ہیں، ہمیں اچھی طرح پتا ہے لوگ کیا کہتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے وَلَقَدْ عَلِمْنَا نہیں کہا، وَلَقَدْ نَعْلَمُ، اور آپ لوگوں کو شاید میں نے کئی مرتبہ بتایا ہے، اور کسی نے کسی کلاس میں نے بتایا ہے، مجھے اچھی طرح پتا ہے کہ فعل مضارع میں تجدید العمل ہوتا ہے، تجدید الفعل۔ الفعل یعنی فعل مضارع کی جو خصوصیات ہیں اس میں سے تجدید ہے، یتجدد العمل۔ جیسے بندہ یہ کہتا ہے اگر کہ میں جانتا ہوں، میں جانتا نعلم، جب نعلم کہتا ہے تو مطلب ہے کہ اس کے اندر علمنا، میں نے تو جان لیا۔ اب ضروری نہیں کہ ابھی بھی وہ جانتا، لیکن نعلم میں استمرار بھی پایا جاتا ہے۔ نعلم کا ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ استمرار اس کے اندر پایا جاتا ہے، کیونکہ اس میں تجدید یا تجدد فعل مضارع کی خصوصیت ہے۔ اگر آپ لوگوں کو یاد آ رہا ہو تو ٹھیک ہے۔ وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّهُمْ، تو اللہ رب العالمین نے کہا کہ وَلَقَدْ نَعْلَمُ، ہم جانتے ہیں، یقیناً ہم جانتے ہیں، أَنَّهُمْ يَقُولُونَ، یہ لوگ جو کہتے ہیں نا اس کو ہم اچھی طرح جانتے ہیں۔ اللہ نے نہیں کہا اس کو جو کچھ انہوں نے کہا اس کو ہم نے جان لیا، نہیں، اسی لیے اللہ نعلم کہا کیونکہ یہ لوگ، ان لوگوں نے ایک مرتبہ یہ بات نہیں کہی کہ یہ کلام بشر ہے، کلام اللہ نہیں ہے، بلکہ بار بار کہا ہے۔ فرق سمجھے آپ لوگ؟ نہیں سمجھ میں آ رہا تو پوچھیں کہ اللہ رب العالمین نے یہ نہیں کہا وَلَقَدْ عَلِمْنَا مَا قَالُوا، جو کچھ انہوں نے کہا بھئی ہمیں پتا چل گیا اس بات کا، یہ نہیں کہا۔ اللہ نے کہا ہمیں پتا ہے جو وہ کچھ کہہ رہے ہیں۔ کیوں کہا؟ کیونکہ یہ لوگ، ان لوگوں نے ایک مرتبہ نہیں کہی یہ بات کہ قرآن یہ انسانوں کا کلام ہے، اللہ کا کلام نہیں ہے، ایک بار نہیں کہی بلکہ بار بار انہوں نے کہا۔ اسی لیے اللہ نے کہا یقولون، کہ کہتے ہیں بار بار، یہ بار بار کہتے ہیں۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے سورۃ الحاقہ میں کہا کہ وما هو بقول الشاعر قليلا ما تؤمنون ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون تنزيل من رب العالمین۔ تو ان لوگوں نے یہ بار بار کہا ہے، اسی لیے اللہ نے کہا وَلَقَدْ نَعْلَمُ، ہم بھی جانتے ہیں، جتنے بار تم کہتے ہو اتنے بار ہم جانتے ہیں۔ وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ إِنَّمَا يُعَلِّمُهُ بَشَرٌ، اور اس کے سبب نزول میں بھی مفسرین نے ذکر کیا ہے کہ یہ سبب اس آیت کے نزول سے پہلے یہی لوگ کہتے تھے کہ یہ محمد اپنی جانب سے کہتا ہے، اور کہتا ہے کہ یہ کسی شخص، کوئی ایک انسان ہے جو اس کو سکھاتا ہے، کوئی ایک انسان ہے جو اس کو سکھاتا ہے۔ وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ إِنَّمَا يُعَلِّمُهُ بَشَرٌ، وہ کون تھا بشر؟ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھاتا تھا، یا جس کے بارے میں یہ لوگ شک کیا کرتے تھے۔ اس بارے میں مفسرین نے 9 باتیں کہی ہیں، مفسرین کے 9 اقوال ہیں کہ یہ ایک آدمی محمد کو سکھاتا ہے، یہ اللہ کی جانب سے نہیں ہے۔ تو کون سا آدمی تھا جس کی طرف ان کا اشارہ تھا؟ کون سا آدمی تھا؟ بعض لوگوں نے کہا کہ یہ بنو مغیرہ کا ایک غلام تھا جس کا نام یعیش جس کا نام تھا۔ یہ تورات پڑھا کرتا تھا اکثر، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں لوگوں نے یہ بات، یہ افواہ پھیلا دی کہ یہ محمد یعیش سے سیکھتا ہے جا کر، اور آ کر ہمارے پاس یہ نئی نئی باتیں بولتا ہے۔ تو یہ بنو مغیرہ کا ایک غلام تھا، جیسا کہ اکرمہ اور حضرت اکرمہ اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے یہ بات کہی۔ بعض مفسرین نے کہا کہ یہ بنو عامر ابن لؤی کا ایک غلام تھا، رومی غلام تھا، رومی ایک غلام تھا۔ اس کے بارے میں شک کرتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ اس سے جا کر سیکھتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ ایک اور قول یہ ہے کہ مکے میں
ایک نوجوان تھا جس کا نام بلعام تھا. بلعام یہ نصرانی تھا اور اعجمی تھا. اعجمی کا کیا مطلب ہے پتا ہے آپ لوگوں کو؟ اعجمی کا کیا مطلب ہے پتا ہے؟ غیر عرب. ہاں فرق ہے یہاں پر. اعجمی غیر عرب کو نہیں بولتے، غیر عرب کو اعجمی بولتے ہیں بغیر حمزہ کے. بغیر حمزہ کے اعجمی بولتے ہیں. اعجمی کا مطلب ہوتا ہے غیر فصیح اللسان، مطلب جس کی زبان میں فصاحت نہ ہو، جس کی زبان میں لذت نہ ہو، جس کی زبان صحیح نہ ہو، غیر فصیح زبان بولنے والا. غیر فصیح زبان اس کو عربی میں کیا کہا جاتا ہے؟ اعجمی کہا جاتا ہے. کیا کہا جاتا ہے؟ اعجمی. اور جو غیر عرب ہوتا ہے اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ اعجمی. اعجمی بغیر حمزہ کے. ٹھیک ہے، اس فرق کو سمجھیں. تو یہ جو بلعام جو غلام تھا، عفواً یہ کیا کہتے ہیں، بلعام جو غلام تھا، اس کے متعلق آتا ہے کہ نصرانی غلام تھا اور یہ اعجمی تھا، مطلب غیر فصیح تھا، غیر فصیح اللسان تھا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو سکھاتے تھے. فرق دیکھیں یہاں پر. رسول اللہ، ابن عباس رضی اللہ عنہ نے اس روایت کو ذکر کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس نوجوان کو، یہ غلام نہیں تھا، ایک نوجوان تھا مکے کا، اس نوجوان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس نصرانی نوجوان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سکھاتے تھے. تو مشرکوں نے دیکھا کہ اللہ کے رسول بار بار اس کے پاس جا رہے ہیں یا وہ نوجوان آ رہا ہے جا رہا ہے، تو کہا کہ انما یعلمہ بشر، یہی نوجوان ہے جو اس کو سکھا رہا ہے. تو یہ ایک قول ہے. بعض مفسرین نے کہا کہ یہ جو لکھتے بیٹھتا ہے نا، اللہ محمد کے پاس لکھتے بیٹھتا، کون تھا وہ لکھتے بیٹھنے والا؟ وہ کاتب وحی تھے صحابہ کرام. تو کاتب وحی صحابہ کرام کو دیکھا انہوں نے، کفار مکہ نے دیکھا اور بولا کہ انما یعلمہ بشر، انما یعلمہ بشر. ایک روایت اس طرح کی ہے. بعض مفسرین نے کہا کہ ایک قریش کی ایک عورت کا غلام تھا جس کا نام تھا جابر. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ بھی سیکھتا تھا. یہ قریش عورت کا، قریش خاتون کا، قریشی خاتون کا غلام جس کا نام جابر تھا، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر سیکھتا تھا. جب مشرکین مکہ نے دیکھا تو پھر انہوں نے کہا کہ انما يتعلم محمد من هذا، کہا کہ محمد اس بندے سے سیکھ رہا ہے. یہ سعید بن جبیر کی یہ روایت ہے. بعض نے کہا کہ نہیں، یہ تو محمد سلمان فارسی سے سیکھ رہا ہے. حضرت امام ضحاک بولتے ہیں کہ یہ بکواس قسم کا قول ہے، کیونکہ سلمان فارسی تو مدینے میں اسلام قبول کیے. سلمان فارسی کی ملاقات تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں ہوئی، جبکہ یہ آیت کریمہ مکی ہے، مکی آیت کریمہ ہے. تو یہ آیت کریمہ، یہ قول تو ویسے بھی بکواس قسم کا لگ رہا ہے. تو ایک اور قول یہ ہے کہ ایک حداد لوہار، مکہ میں ایک لوہار تھا جس کا نام تھا یحنس، یا حانون سن، یحنس، یہ نصرانی تھا. تو اس کے بارے میں شک کرنے لگے لوگ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے جا کر سیکھ رہے ہیں. ٹھیک ہے. ایک اور قول یہ ہے کہ عامر ابن حضرمی کا ایک غلام تھا. عامر ابن حضرمی کا ایک غلام تھا، وہ یہودی بھی تھا اور اس کی زبان بھی بہت ہی بکواس، یعنی وہ بھی اعجمی تھا. اس کا نام یسار تھا، یسار، اور ابو فقیہ کے نام سے مشہور تھا. ابو فقیہ کے نام سے مشہور تھا، یہودی تھا، تورات پڑھتا تھا. تو لوگوں نے شک کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس بندے سے جا کر سیکھ رہے ہیں. اسی طرح ایک اور غلام ہی تھا مکے میں، اس کا نام عائش تھا، اور وہ حویتب کا غلام تھا. حویتب ایک شخص تھا، اس کا غلام، ان کا غلام تھا. اس کے بارے میں شک کیا. بہرحال اس طرح کی بہت سارے روایتیں آتی ہیں کہ ان لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق جو کہا کہ انما یعلمہ بشر، تو یہ بشر کون تھے؟ تو اتنے سارے اقوال مفسرین نے ذکر کیے ہیں جو میں نے آپ کے سامنے، اور بھی کچھ اقوال ہیں جو میں نے ویسے چھوڑ دیے، ٹائم نہیں ہے اس کے لیے ہمارے پاس، ویسے ٹائم بھی ہو گیا. تو میں اس آیت کو مکمل کر دیتا ہوں، باقی انشاءاللہ رہنے دیتے ہیں. تو اللہ رب العالمین نے کہا لسان الذی یلحدون الیہ، لسان الذی یلحدون الیہ اعجمی. اس کا کیا ترجمہ کیا ہے آپ لوگوں نے اردو میں؟ لسان الذی یلحدون، الحدا کے معنی آپ لوگوں نے پڑھ لیے ہیں اس سے پہلے. الحدا یلحدو کے معنی مائل ہونے کے ہیں.
کہا کہ جس کی طرف یہ لوگ مائل ہو رہے ہیں اس کی زبان غیر فصیح ہے. جس کی طرف مطلب جن جن لوگوں کا نام انہوں نے لیا کہ محمد اس سے سیکھتا ہے، اس سے سیکھتا ہے، اس سے سیکھتا ہے، جا کر ذرا دیکھ لو ان کی زبان کیسی ہے، جا کر ذرا دیکھ لو ان کی زبان ہے کیسی. اللہ نے کہا کہ وہ ان کی زبان وہ اعجمی ہے، وہ غیر فصیح ہے. دیکھیں عرب آدمی بھی، میرے خیال میں آپ لوگوں کو واضح نہیں ہوا ہے، عرب آدمی بھی اگر فصیح زبان نہیں بولتا ہے نا اس کو اعجمی کہیں گے. سمجھ رہے ہیں؟ ابھی واضح ہو گیا شیخ صاحب کے بتانے سے، واضح ہو گیا الحمدللہ. واضح ہو گیا ہے نا کہ عرب آدمی بھی اگر غیر فصیح زبان بولتا ہے تو اس کو بھی ہم اعجمی کہہ سکتے ہیں، لیکن اعجمی نہیں کہہ سکتے. ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے شیخ صاحب، سمجھ آ گئی الحمدللہ. جی الحمدللہ سمجھ آ گئی شیخ صاحب. تو کہا کہ جس بندے کی طرف شک کر رہے ہیں یا جس کی طرف یہ لوگ مائل ہو رہے ہیں جس زبان کی طرف، دیکھیں وہ فصیح اللسان نہیں ہے. بہرحال سوچنے والی بات یہی ہے نا کہ جن جن کے بارے میں وہ شک کرے تھے وہ سارے تو عربی تھے نا. جی جی بالکل جو میں نے کچھ اقوال آپ کے سامنے ذکر کیا وہ سارے کے سارے عربی تھے. عربی تھے بالکل، سارے عربی تھے. تو یہاں پر لسان الذی یلحدون، الحد یلحدون کے معنی مائل ہونا. تو جس کی طرف وہ مائل ہو رہے ہیں، جس کی طرف وہ نسبت کر رہے ہیں، یا جس کے بارے میں وہ سوچ رہے ہیں، اس کی زبان تو غیر فصیح ہے، یعنی لا يفصح بالكلام العربي. جی لسان الذي يلحدون الیہ اعجمی وهذا لسان عربی مبین. اور جبکہ یہ قرآن یہ بالکل فصیح عربی میں ہے، وهذا لسان کلی واضح عربی میں ہے، وهذا لسان عربی مبین. تو بہرحال اس پوری آیت کریمہ میں جو شاہد ہے وہ دو چیزیں ہیں، واللہ اعلم بما ينزل اور قل نزلہ روح القدس، اور اس کے بعد وهذا لسان عربی مبین. یہ تین باتیں اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ قرآن منزل من اللہ ہے، اللہ کی جانب سے نازل ہوا ہے، یہ مخلوق نہیں ہے. تو بات ہم یہیں پر ختم کرتے ہیں، بلکہ روکتے ہیں، بقیہ انشاءاللہ آئندہ پڑھیں گے. اللہ سے دعا کیجیے کہ اللہ رب العالمین جو کچھ باتیں ہم نے سنی ہیں، سمجھی ہیں، صحیح ہوں، حق ہوں، تو اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ہمارے عقیدوں کی اصلاح فرما، ہر طرح کی بدعقیدگی سے اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے. آمین. وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک.